بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں سیاسی صورتحال ایک مرتبہ پھر بہت نازک موڑ پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی نے 15 سیٹیں جو ہے وہ حاصل کر لی ہیں، جس کے بعد پی ٹی آئی کی اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر جو صورتحال ہے وہ 178 سیٹوں پر کھڑی ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ نون لیگ جو ہے اس کی 166 سیٹیں جو ہے وہ بنتی ہے۔ قاف لیگ جو کہ پی ٹی آئی کی حمایتی جماعت ہے، اس کے پاس جو ہے وہ 10 سیٹیں ہیں۔ اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے پاس 7 سیٹیں موجود ہیں، 6 آزاد امیدوار ہیں، اور ایک جو ہے ایک اور پارٹی ہے اس کی سیٹ جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ یہ سارا اس وقت جو ہے وہ سینیریو ہے۔ اس سے پہلے یہ ساری سچویشن سمجھنے کے بعد آپ جو ہے ذرا نون لیگ کا ماضی دیکھیے گا۔ نون لیگ پنجاب کے اوپر پچھلے 40 سال سے کم از کم 40 سال سے حکمران جماعت چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا آپ سمجھے کہ 30 سال سے جو ہے وہ حکمرانی کرتی آ رہی ہے۔ اتنے طویل عرصے کے بعد کہ جب جو ہے وہ ہم دیکھتے تھے کہ مختلف پنجاب کے علاقوں میں جب الیکشن ہوتے تھے تو جو نون لیگ ہے انہیں کوئی بہت زیادہ کیمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی۔ سمپلی سی جو ہے وہ چند تقاریر جو ہے وہ چند جگہوں پہ جو ہے وہ کی جاتی تھیں جا کے، اور ان کے پاس جو ہے ووٹ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، کیوں کہ انہوں نے لوکل اور دیسی سٹائل کی جو ہے وہ سیاست کی ہے۔ اچھا، اس سے بڑھ کے ایک جو پچھلے کچھ مطلب ٹائم کے اندر ایک تبدیلی آئی تھی، آپ نے ایک سیاست میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک بھونچال سا آیا تھا، اور وہ تھا گلو بٹ۔ گلو بٹ کی سیاست جو ہے یہ نون لیگ کا وتیرہ رہی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ سے ماڑ دھاڑ، لالچ دینا، دھوکہ دہی، اور یہ جو چیز ہے یہ سیاست جو ہے اس طرح کی ہے۔ آپ دیکھیے تو بہت سارے حلقے میں خود جو ہے وہ کئی جگہوں پہ میں نے جا کے سنا، نون لیگ کے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ بڑے بڑے دعوے جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آئے، اور وہ دعوے 20-25 سال میں بھی پورے نہیں ہو پائے۔ یعنی کہ میری آنکھوں دیکھے حالات جو ہیں کہ کوئی ایسا وعدہ کہ جو وعدہ جو ہے وہ نون لیگ کے جو ایم پی ایز ہیں یا ایم این ایز ہیں انہوں نے 20 سال پہلے اگر کیا ہو تو وہ آج بھی پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یعنی کہ دھوکہ دہی کی سیاست انہوں نے کی ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ اتنی طویل جو ہے وہ حکمرانی کے بعد بھی، اور پورا ایک نیٹ ورک ہے، پوری پنجاب کے اندر ان کا جو ہے وہ نیٹ ورک ایک پھیلا ہوا ہے، رشتہ داریوں کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے، تعلقات کا ایک نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ آج اتنی بڑی شکست سے جو ہے وہ ان کو دوچار ہونا پڑا ہے۔ اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ اس کی وجہ جو ہے نا وہ بربریت ہے، وہ ظلم ہے کہ جو عام بندے نے جو ہے وہ برداشت کیا ہے۔ ان کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ ایک سیاسی جو ہے وہ مفاد حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ بہت بری طرح جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ زد و کوب کیا جاتا تھا، انہیں بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ مشکلات کا شکار بنایا جاتا تھا۔ اگر کوئی سرکاری جو ہے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کے لیے کوئی مسئلے بناتے تھے تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس کے لیے جو ہے وہ سرکاری حوالے سے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ جب وزیر اعلیٰ تھے تو وہ جاتے تھے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ جا کے ان کا طریقہ کار تھا کہ جی یہ بندہ جو ہے اس نے جو ہے جی صحیح طرح سے اپنی ذمہ داری انجام نہیں دی، چلو یہ اسے ڈسمس کر لو۔ یہ ڈسمس ہونے والے جو بندے ہوتے تھے وہ اکثر جو ہے وہ سیاسی حریف ہوا کرتے تھے، جن کو جو ہے یہ ان سے جو ہے وہ بدلے لیا کرتے تھے اپنے سیاسی حوالے سے۔ آج اتنے طویل عرصے کے بعد اتنی بدترین شکست جو ہے جو نون لیگ کو جو ہے یہاں پہ ہوئی ہے، اس سے بڑھ کے میں یہ کہتا ہوں کہ شاید پاکستان کے اندر ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے، میں دیکھیں اس چیز سے ہٹ کے کہ ہمارا کوئی ذاتی جو ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں
کہ جو آپ ہر باضمیر انسان، ہر جو ہے وہ وسیع سوچ رکھنے والا انسان جو ہے وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ دیکھیں ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کہ یہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے اس پارٹی کو جو ہے یہ حکومت میں تھی، حکومت سے اس کو جو ہے وہ اس کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پنجاب ایک پوری نیشنل اسمبلی میں لائی گئی. نیشنل اسمبلی سے یہ پارٹی جو ہے یہ باہر ہوتی ہے حکومت سے. جیسے ہی باہر ہوتی ہے تو اپنا جو ہے یہ سمجھیں کہ اپنی ایک امیج جو ہے عوام کے سامنے خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، دنیا کو بتانے میں کامیاب ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ حکومت کی پے در پے نالائکیاں، صحیح ہے، آپ 1 روپیہ پیٹرول بڑھاتے ہیں، 10 روپے پیٹرول بڑھاتے، پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں تو عوام آپ کو کچھ دیکھ رہی ہے، عوام آپ کا کچھ لحاظ کر جاتی ہے. آپ ایک ہی دفعہ جو ہے وہ 35 روپے کا پیٹرول 40 روپے کا جو ہے عوام کو ٹیکہ لگا دیتے ہیں، پھر جو ہے وہ ایک نیا پیٹرول بم جو ہے وہ عوام کے اوپر 40 روپے کا گرا دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ آپ 10 روپے 15 روپے کم کر دیتے ہیں. تو اس سے آپ کی دھوکہ دہی جو ہے وہ عوام کے سامنے آ جاتی ہے. عوام کہتی ہے نہیں جی یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو مزید یہاں پہ بٹھایا جائے، ڈالر اوپر سے اوپر جا رہا ہے، آپ کی جو ہے وہ آپ کے لیے مسائل بن رہے ہیں. بہت خوبصورت طریقے سے ایک تجزیہ نگار جو ہے وہ تجزیہ کر رہے تھے کہ اگر یہ جو ہے وہ IMF کے جو ایگریمنٹس ہیں ان کو سائن نہ کرتے تو یہ شاید ان کو کچھ فائدہ ہو جاتا ہے. IMF سے جو ہے وہ ایسے جو ہے ایگریمنٹس انہوں نے سائن کیے کہ کہاں جی ہمیں قرضہ مل جائے. کس لیے قرضہ مل جائے؟ کس لیے؟ عوام کے لیے قرضہ نہیں چاہیے تھا ان کو، یہ ذہن میں رکھیے گا. عوام کے لیے ان کو قرضہ نہیں چاہیے تھا، ان کو اپنی عیاشیوں کے لیے قرضہ چاہیے ہوتا ہے. صحیح ہے. اگر یہ لوگ قرضے نہ لیں، ٹھیک ہے، عوام دیکھیں اب انہوں نے کیا کیا کہ عوام کے اوپر جو ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کے پہلے ہی بوجھ بہت زیادہ ڈال دیا معاشی، اور پھر اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں جی عوام کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. کون سی عوام کے لیے یہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہی طریقہ کار ہے کہ وہاں سے قرض لے کے یہ جتنا ٹائم جو ہے حکومت انہوں نے چلانی ہے یہ اپنی عیاشیاں بنائیں گے، اپنی کرپشن بنائیں گے، جتنی کرپشن کر سکتے ہیں بیچ میں سے کریں گے. صحیح ہے. اب اس وقت جو ہے باہر کے جو ہے وہ پنجاب کی جو صورتحال ہے وہ بہت سینسٹیو ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ جو ٹھیک ہے 178 اراکین جو ہے وہ اس 15 جو ہے سیٹیں جو جیتی ہیں اس کے ساتھ، اور پھر 10 جو ہے وہ جو کولیشن میں جو پارٹی ہے کاف لیگ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے 78 کے ساتھ 88 ہو گئی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 7 پیپلز پارٹی چونکہ کولیشن میں ہے نون لیگ کے ساتھ تو اس کی ساتھ ملا کے 100 جو ہے وہ 66 کے بعد جو ہے وہ اب یہ سمجھیں کہ تقریباً 173 جو سیٹیں بنتی ہیں یہ جا کے بنتی ہیں مسلم لیگ نون کی. اب 6 جو ہے آزاد اراکین ہیں ممبر پنجاب اسمبلی کے، ان کی دیکھنا ہے کہ وہ کیا صورتحال بنتی ہے، اور ایک اور ممبر بھی ہے. تو یہ ساری صورتحال اب ایک طریقہ کار جو نون لیگ مسلم لیگ نون کی طرف سے ابھی جو ہے وہ جو شروع ہو گیا ہے، اور عطا تارڑ صاحب نے جو ہے وہ ایک ریزینیشن کسی کا جو ہے وہ دکھا بھی دیا ہے کہ جی پنجاب اسمبلی سے اس نے ریزائن کر دیا ہے. PTI جو ہے وہ یہ جو ہے وہ بلیم کر رہی ہے مسلم لیگ نون کو کہ انہوں نے جو ہے وہ 40 کروڑ روپے میں یہ جو بندہ ہے اس کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور کرایا ہے، اس سے استعفیٰ دلوایا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اب ایک سلسلہ چل نکلا ہے، اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. وہی ہارس ٹریڈنگ ہے، وہی طریقہ کار ہے. زرداری صاحب کے پاس پیسہ بہت ہے، زرداری صاحب پیسہ لگا رہے ہیں. زرداری صاحب کا طریقہ کار یہی ہے کہ یہاں پہ پیسہ لگاتے ہیں اور پھر بعد میں نکالتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جب حکومت میں آتے ہیں تو اپنا پیسہ نکالتے ہیں. اب دیکھیے گا کہ زرداری صاحب کتنا پیسہ لگاتے ہیں اور کتنے بندوں کو ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے سے خریدتے ہیں. اب پھر وہی طریقہ کار مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پہ جب ہارس ٹریڈنگ کے لیے منع ہو گیا کہ ایسا نہیں کرنا ہے، سپریم کورٹ نے انہی لوگوں کو جو منحرف اراکین تھے ان کو ڈسمس کیا اسمبلیوں سے کہ آپ لوگ جو ہے وہ دوبارہ جائیں، جا کے الیکشن کر کے وہاں سے الیکشن ہوں گے اور الیکشن میں کامیاب ہو کے دوبارہ آئیں. لیکن وہی طریقہ کار جو ہے وہ دوبارہ یہاں پہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. صحیح ہے. تو اس لیے جو ہے
وہ ایک جو صورتحال ہے پاکستان کی، جو پولیٹیکل صورتحال ہے، یہ بہت سینسٹیو موڑ پہ کھڑی ہے. دیکھیں کیا بنتا ہے. انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بہتری ہوگی. یعنی کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کامیابی ان لوگوں کی ہو کہ جو ملک کے خیر خواہ ہیں، اور ہم نے آج تک جو مسلم لیگ نون کی جو خیر خواہی ہے وہ دیکھ لی ہے، آپ کے سامنے ہے ساری. صحیح ہے کہ کتنی جو ہے وہ قیمتیں بیجا جو ہے وہ بڑھائی ہیں. اب دیکھیں آگے جو ہے اگر یہ لوگ جو ہے وہ اپنی ٹیون چینج کر دیتے ہیں اور اپنا جو رویہ ہے وہ تبدیل کر دیتے ہیں، تو دیکھیے گا بہت جلدی جو ہے وہ عوام میں جو ہے وہ کوئی ان کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی ایک فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور عوام یہ طریقہ جو چاہ رہی ہے کہ ہاں اگر یہ لوگ جو ہے وہ کام کریں صحیح طریقے سے تو ان کو جو ہے وہ دوبارہ عوام میں مقبولیت حاصل ہو سکتی ہے. تو اللہ بہتر کرے گا کہ یہ لوگ جو ہے یہ سمجھ جائیں، سدھر جائیں، اور اپنے جو ہے یہ طریقہ کار جو ہے اس کو چینج کر دیں. تو دیکھیں اگر ایسا ہو جائے تو پھر جو ہے وہ امید ہے کہ عوام جو ہے دوبارہ ان کو ایکسیپٹ کر لے گی. ورنہ جو ہے جو حالات اس وقت بن چکے ہیں کہ جو ہے عوام نے بری طرح مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے، تو آئندہ جو ہے یہ ان کے عوام میں جانے کے جو ہے وہ چانسز بہت کم نظر آ رہے ہیں. جو 30 سالہ جو حکمرانی، جو اب یہ سمجھے کہ تخت پنجاب پر جو ہے وہ تخت لاہور پر انہوں نے حکمرانی کی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ پی ٹی آئی نے شدید قسم کی شکست جو ہے اس سے دوچار کر دیا ہے مسلم لیگ نون کو. تو دیکھیے آگے جو ہے وہ کیا حالات بنتے ہیں. 1-2 دن کے اندر صورتحال واضح ہو جائے گی، اور ہماری تو یہ دعا ہے کہ عوام کے لیے جو ہے وہ جو بھی ہو بہتری ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ.